السلام علیکم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم خبر کے حوالے سے جو کہ سرزمین فلسطین سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ خبر اقوام متحدہ سے بھی جڑی ہے کیونکہ اقوام متحدہ نے صہیونی فورسز کو، اسرائیل کی فوج کو اس فہرست میں شامل کیا ہے جو عالمی فہرست ہے ان ممالک کی اور ان گروپس کی جو کہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس سے جڑے مختلف پہلوؤں پر آج ہم بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسطینیوں کے لیے، اہل غزہ کے لیے اور مسئلہ فلسطین سے جڑا کوئی اہمیت کا پہلو بھی ہے یا پھر نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں حیدر مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ سامنے آیا اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس فیصلے کے حوالے سے گزشتہ روز آگاہ کیا گیا اسرائیل کے اقوام متحدہ میں مندوب کو۔ اب اسرائیلی مندوب کا جو بیان ہے اور جو لینگویج ہے اس پر آپ غور کیجئے۔ اسرائیل کے مندوب گلاد اردان یہ اس فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ فیصلہ سن کر اور اس فیصلے کے بارے میں جان کر بہت صدمہ پہنچا ہے۔ واہ! یعنی گارجین کے اعداد و شمار آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اب تک 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 13,000 بچے شہید ہو چکے ہیں اور 36,500 افراد مجموعی طور پر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن ان 36,500 شہادتوں پر اسرائیل کے جو مندوب ہیں انہیں کوئی شرم نہیں آئی، انہیں کوئی صدمہ نہیں ہوا، لیکن اقوام متحدہ نے صرف ایک فہرست میں ان کی افواج کا نام شامل کیا ہے، تو اس سے جناب گلاد اردان صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ صدمہ بھی ہوا اور انہوں نے اس فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ اب ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ غزہ میں ہونے والی بربریت پر جب بھی بات کرتا ہے، وہ سیکریٹری جنرل کی سطح پر بات ہو، وہ جنرل اسمبلی کی قرارداد ہو، تو اسرائیل کی جانب سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس سے بہت واضح طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل یونائیٹڈ نیشنز کو، اقوام متحدہ کو گھاس نہیں ڈالتا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب جنرل اسمبلی نے قرارداد پیش کی تو اس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور متحدہ عرب امارات نے یہ اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی اور وہ اجلاس ہو رہا تھا تو یہی صاحب جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے ایسی زبان استعمال کی کہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو ہونی چاہیے، آپ وہ اجلاس جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکریٹری جنرل نے ایک بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی فضا سے حملہ نہیں ہو گیا حماس کا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ اس پر پھر اسرائیل کی جانب سے سخت زبان کا استعمال کیا گیا اقوام متحدہ کے لیے، اور اب یہ جو اسرائیلی مندوب ہیں ان کا بیان تو آپ نے سن لیا، اب ذرا وزیر اعظم کا بیان سنیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم، بلکہ میں کہوں گا صہیونی وزیر اعظم نے کیا کہا کہ اقوام متحدہ نے یہ جو اقدام لیا ہے، اس اقدام سے اقوام متحدہ نے خود کو بلیک لسٹ کیا ہے۔ بالواسطہ طور پر انہوں نے یہ کہا کہ حماس کے ساتھ جب اقوام متحدہ کھڑا ہوا تو اس نے تو بحیثیت ادارہ خود کو ہی بلیک لسٹ کر دیا ہے، اس نے ہمارے خلاف کیا اقدام اٹھانا تھا۔ یہ لینگویج ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی۔ اور اسرائیلی وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو باقاعدہ دھمکی دے دی ہے، اور وہ دھمکی کیا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اسرائیل کے یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر بڑا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ یعنی وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ شاید پہلے تو اسرائیل اور صہیونی فورسز اور صہیونی حکومت بہت پاسداری کرتی ہے اقوام متحدہ کے قوانین کی، اور اب وہ پاسداری نہیں کریں گے۔ آپ وہ ہیں کہ جو فلسطین میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام جو ادارے ہیں، براہ راست زیر انتظام ادارے، ان پر حملے کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اقوام متحدہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان پر اثر پڑے گا۔ تازہ کارروائی جو کی گئی صہیونی فورس کی جانب سے وہ اتفاق سے اقوام متحدہ کے ادارے پر ہی ہے۔ انروا اسکول پر حملہ کیا اور اس میں بھی 40 یہ فضائی حملہ تھا اور اس میں 40 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں اگین بچے بھی شامل تھے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ اسرائیل کا رویہ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے ہے وہ بہت ہی کیجول ہے، وہ اسے کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ گھاس نہیں ڈالتے ہیں اور اس کے نتائج بھی انہیں بھگتنا نہیں پڑتے ہیں۔ اب ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ یہ فہرست جس میں شامل کیا گیا ہے یہ کون سے جرائم کی فہرست ہے۔ ذرا جرائم سنیں اور پھر آپ دیکھیں کہ
ان جرائم کے ارتکاب کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلا جرم جو ہے وہ ہے بچوں کا قتل، دوسرا بچوں پر ایسا تشدد کہ وہ معذور ہو جائیں، تیسرا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، تیسرا جرم بچوں کو اغوا کر لینا، اور چوتھا جرم بچوں تک جو امداد ہے اس کی رسائی کو روک دینا۔ گو کہ یہ جو فہرست ہے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کس خاص جرم پر یہ شامل کیا گیا ہے آئی ڈی ایف کو، اس بارے میں بات نہیں کی گئی، لیکن آپ 7 اکتوبر سے اب تک دیکھ لیں کہ کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات بھی ہے کہ عموماً عالمی سطح پر یہ شور ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جو عرب گروپ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور شاید ایک لابی ہے جس کی وجہ سے قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں اور ایسے اقدامات ہو جاتے ہیں کہ جو صرف اور صرف عرب ممالک جو ہیں یا عرب گروپ جو ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس معاملے میں سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس کی نمائندہ برائے اتفاق ہیں ورجینیا گیامبا، جن کا تعلق ارجنٹینا سے ہے، انہوں نے یہ فہرست مرتب کی ہے، اور بالخصوص یہ فہرست اس رپورٹ کے ساتھ لگنی ہے کہ جو سلامتی کونسل میں بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں سے جڑی ہوئی یہ رپورٹ پیش کی جانی ہے ابھی سلامتی کونسل میں۔ اب ایک اور بات جو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں وہ یہ ہے، اور گفتگو کا اختتام بھی کرتے ہیں، کہ گارجین نے یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع سے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ گزشتہ سال بھی جو اسرائیلی فورس تھی اس کو شامل کیا گیا، اسرائیلی فوج کو شامل کیا گیا اس فہرست میں، لیکن عالمی دباؤ کے باعث اس فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ اب اس فہرست کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک مثال ہمیں ضرور ملی ہے کہ ایسی فہرستوں میں اسرائیل شامل ہوتا ہے لیکن پھر دباؤ کی وجہ سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس فہرست میں اسرائیلی فورس کا شامل ہونا، صہیونی فوج کا شامل ہونا کوئی اہمیت رکھتا ہے مسئلہ فلسطین کے لیے یا غزہ کے مظلوموں کے لیے؟ اس کو کلی طور پر تو ہم ٹھکرا نہیں سکتے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک آگاہی ضرور پیدا ہوگی، اور چونکہ ایک عالمی سطح کا ادارہ ہے جس کا بالخصوص کام ہی یہی ہے کہ عالمی سطح پر امن کو قائم رکھنا ہے، اس نے اس فہرست میں اگر شامل کیا ہے اسرائیلی فورس کو، تو بین الاقوامی سطح پر ایک آگاہی پیدا ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اکتوبر سے لے کر اب تک کہ مختلف ممالک میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا احتجاج جاری ہے، اور بہت سی حکومتوں نے اس احتجاج کے دباؤ میں آ کر اسرائیل کے خلاف فیصلے بھی کیے ہیں۔ تو یہ پہلو تو بہرحال وہاں پر موجود ہے، اور اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس اقدام سے اسرائیل کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے اور واضح طور پر گھناؤنا چہرہ واضح طور پر آئے گا۔ لیکن اس سے کوئی بڑی امید وابستہ کرنا کہ کوئی ایسا اقدام ہو جائے گا کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے اور جو فلسطینی دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے طور پر رہ رہے ہیں یا غزہ میں رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں بدل جائیں، ایسا بہرحال کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کوئی ایسا راستہ نکالے، ظاہر ہے اس کے دربار میں کوئی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، اللہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ یہ جو بربریت اہل غزہ کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو اور انسانیت کی توہین کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔